إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم تمطروا أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ۔ معزز سامعین حضرات، زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے اور شریعت نے اس کی بہت زیادہ اہمیت، فضیلت، ضرورت بیان کی ہے، اور صرف مسلمانوں کے اوپر ہی اللہ نے زکوٰۃ کو فرض نہیں کیا بلکہ سابقہ جتنی بھی شریعتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں تمام شریعتوں میں اللہ نے زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ
تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور پھر لوگوں میں الزام تراشیاں شروع کر دی حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام پر، تو جب تعارف اپنا پیش کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سورہ مریم پارہ نمبر 16 میں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو تعارف پیش کیا ہے کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اور آرڈر اور حکم کیا ہے کہ میں نماز پڑھوں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کروں۔ معلوم یہ پڑتا ہے سابقہ تمام شریعتوں میں زکوٰۃ کا کنسیپٹ اور اصول اللہ نے رکھا ہوا ہے، اسی اصول کو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نصیب فرمایا ہے، آپ کو بھی عطا کیا ہے۔ بھائیو زکوٰۃ اہم ترین فریضہ ہے اسلام کے اندر، اس کی بنیادی حیثیت ہے، ادا کرنے والے کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی محبت ہے، اس کے مقربین میں شامل ہونے کا ذریعہ ہے، دخول جنت کا ذریعہ ہے، دنیا کی زندگی میں راحت اور برکت کا ذریعہ ہے، ذہنی سکون کا ذریعہ ہے، اولاد کے روشن مستقبل کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی نسلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کا تذکرہ کیا ہے۔ آیا تھا ایک آدمی آپ کے پاس، اس نے کہا محبوب عمر بڑی زیادہ ہو چکی، زیادہ عمل میں نہیں کر سکتا، کوئی مختصر سی مجھے نصیحت کریں، عمل کروں اور اللہ مجھے جنت عطا کر دے۔ آپ نے اسے کیا کہا تھا؟ تعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، تم نے وہ ادا کرنی ہے، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور جو زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے تم نے اس کو ادا کرنا ہے، وتصوم رمضان، تم نے رمضان کے روزے رکھنے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو چل پڑا اور چلتے ہوئے زبان سے کہتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، مجھے اللہ کی قسم ہے محبوب جو آپ نے سکھلایا نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، یعنی زکوٰۃ ادا کروں گا۔ ان ساری باتوں میں سے موضوع کے متعلقہ جو بات ہے، اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، تم نے اس فرض کو ادا کرنا ہے۔ اس نے کہا محبوب میں ادا کروں گا، زبان سے کہتا ہوا دین میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، نہ بات کو بڑھاؤں گا نہ بات کو کم کروں گا۔ جب یہ پلٹا نا، اس کا چہرہ دوسری طرف ہوا، محبوب صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ فرماتے ہیں واللہ، اور صحابہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، اور صحابہ جو تم میں سے چاہتا ہے میں دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھ لوں، فلینظر الی ھذا، اس بندے کو دیکھو جو کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کروں گا، اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤں گا، جو کہتا ہے میں نمازیں پڑھوں گا، جو کہتا ہے میں زکوٰۃ دوں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا۔ صحابہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہے نا اور کہتا ہے میں عمل بھی کروں گا، جنتی اللہ کی زمین پر اگر تم نے دیکھنا ہو اس بندے کو دیکھ لو۔ اور بھائیو زکوٰۃ فرض بھی ہے، زکوٰۃ جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے، اور وہ جو مشہور حدیث ہے
बुनियल इस्लामु अला खमसिन शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाती व ईताइज ज़काती व सौमी रमज़ान व हज्जिल बैत। इस्लाम पूरे की बुनियाद 5 चीजों पर है। शहादतैन की गवाही देगा, 5 नमाजें दिन में पढ़ेगा, ज़कात की अदायगी करेगा, रमजान के रोजे रखेगा, ताकत है तो हज करेगा। ये बुनियाद है इस्लाम की। गोया अगर ज़कात नहीं, इस्लाम की बुनियाद मुकम्मल नहीं। बड़ी अहमियत है ज़कात देने की, बड़ी फजीलत है अदायगी करने की। मेरा मालिक कहता है मेरी गारंटी है, मेरा वादा है, मैं वादा करता हूं और ज़कात तो तुम निकालो। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह फउलाइका। और कुरान है मेरे रब का, फरमाया जो तुम ज़कात अदा करते हो, और ज़कात किस लिए देनी है? अल्लाह तू राजी हो जा, इसलिए नहीं देनी। बरादरी आके भी बल्ले बल्ले, बड़ा ही सखी है। दोस्त कहे इस जैसा तो सखी को ही नहीं। नीयत ये ना हो लोग मेरे कसीदे पढ़े, लोग मेरे तनाने गाए, लोगों में नमूदो नमाइश मकसद ना हो, रियाकारी मकसद ना हो। मकसद क्या है? अल्लाह तू राजी हो जा, तेरी रजा के लिए मैं ज़कात दे रहा हूं। रब कहता है जो तुम ज़कात देते हो रब को राजी करने के लिए, अल्लाह मिलता क्या है? फरमाया तुम ज़कात देते हो, अल्लाह तुम्हारे माल को डबल कर देता है। मालिक माल बढ़ा देता है, इजाफा कर देता है। और भाइयों ज़कात देने वाले बने, लेने वालों की फरिश्त में कोशिश करें कि शामिल ना हो, देने वालों में अल्लाह शामिल करे। दुआ किया करना अल्लाह हम सब को ज़कात देने वालों में शामिल फरमा ले, जिंदगी भर कभी भी हाथ ना फैलाना पड़े। अल्लाह देने की ही तौफीक देना। आप फरमाते हैं रब डबल कर देता है, रब बढ़ा देता है। ये तो वो जो ज़कात देते, जो नहीं देते। तज़किरा सुनना कुरान का है। एक बाप था ज़कात निकालता था अपनी फसल की, अपने बाग की, अपनी खजूरों की। जब फल कटता घर का खर्चा निकालता, बाग का खर्चा निकालता, बाकी यतीमों को देता, बेवाहों को देता, मस्कीनों को देता, मुसाफिरों को देता, भूखों को देता, मकरूजों को देता, हाजतमंदों को देता, जरूरतमंदों को देता। बाप फोत हुआ, बेटे जानशीन बने। उन्हें क्या अब्बा साडा ते पागल सी, एवें यतीमा च वंडी जांदा है, एवें गरीबां नू दई जांदा है, एवें यतीमां नू बाली जांदा है। असी एक टका नहीं देना, फल का एक टुकड़ा नहीं देना। क्या किया जाए? दिन को फल तोड़ोगे, लोग तो जमा होंगे, गरीब तो आएंगे, मस्कीन तो आएंगे, बेवाह तो आएगी, हाँ गुर्बत के मारे लोग आएंगे। क्या किया जाए? उसने कभी तरीका ये है, रात 12-1 बजे ना हम मिल के चलेंगे, बाग का फल तोड़ेंगे, रात के अंधेरे में तोड़ के ना घर ले आएंगे। ना किसी गरीब को पता चले, ना यतीम को पता चले, ना मस्कीन को पता चले। जब पता नहीं चलेगा कोई मांगे का कैसे? निकल पड़े अपने घर से। पारा नंबर 29 है, सूरह नून है। हाँ निकले अपने घर से, कस्में उठा के निकले, फल तोड़ेंगे, किसी यतीम मस्कीन को ज़कात का हिस्सा नहीं देंगे। पता है ना, फिर कुरान कहता है जब निकले अपने बाग को क्रॉस करके आगे गुजरे, उन्होंने कहा भाई ये तो हमारा बाग नहीं है, हमारा बाग तो पीछे था। फिर वापस पलटे, फिर आगे गुजरे, हमारा बाग कहां पे चला गया, बाग कहां पे पहुंचा? काबा के रब की कसम है, और नीयत में फतूर आया है, ज़कात नहीं देनी, अदा नहीं करनी। रब ने पूरे बाग का नामो निशान ही मिटा के रख दिया है। ज़कात ना देने से माल तबाह होता है,
مال کی برکت ختم، رحمت ختم، پھر اولادیں لڑتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تباہیاں ہوتی ہیں۔ جب مال سے زکوٰۃ نہیں دیتے پھر اولادیں بگڑتی ہیں، وہ عیاشیاں کرتی ہیں، مال شرابوں میں جاتا ہے، جوے میں جاتا ہے، قتل و غارت میں جاتا ہے، کیسوں میں جاتا ہے۔ کب؟ جب مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو یتیم کا مال خود کھائے گا، بیوہ کا حق خود کھائے گا، یتیموں کا حق خود کھائے گا، فقیروں کا حق خود کھائے گا، مسافروں کا حق خود کھائے گا۔ رب ذلیل نہ کر دے گا۔ نیت میں فطور نہ لا۔ اور ایک اور بات سمجھو، رب کہتا ہے میں نے دیا ہے، میرے دیے میں سے میرے رستے میں۔ رب نے جس کو دیا نہیں رب اس سے مانگتا، اور جس کو لاکھ دیا ہے رب کہتا ہے 2500 دے۔ 10 لاکھ دیا ہے 25,000 دے۔ 1 کروڑ تیرے پاس ہے 2.5 لاکھ دے۔ جس کو کروڑ دیا نہیں اس سے رب مطالبہ کرتا، اور رب نے دیا ہے تو کہہ رہے نا دو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ اللہ کہتے ہم نے دیا ہے، ہم نے عطا کیا ہے، ہمارا محل ہے، ملکیت میری ہے۔ یار یہ زمین تو وہی ہے نا، یہ پلاٹ بھی وہی ہے نا، دادے فوت ہو گئے، پردادے فوت ہو گئے، آدم علیہ السلام سے سلسلہ چڑھا ہے، ہم بھی مر جائیں گے، سونا بھی یہی، چاندی بھی یہی۔ مال کا مالک کون ہے؟ سارے بولے۔ اور مال کا مالک کون ہے؟ جب مالک وہ ہے تو اس کے حصے میں سے دے، حق ہے۔ اور یاد رکھنا اگر نہ دو گے اور دیتے نہیں، ہم نہیں دیتے، سچی بات ہے ہم نہیں دیتے۔ کتنے تاجر ہیں جو اپنے مال کی پورا اندازہ اور حساب مکمل لگا کے 1-1 روپیہ گن کے زکوٰۃ دیتے، کتنے ہیں؟ یہ پورا بازار بڑھا نا، ہاتھ کھڑا کرے کوئی۔ اور بھائیو ہمیں فکر ہی کوئی نہیں، اور نماز فرض ہے، ظہر کی 4 رکعتیں 3 پڑھے گا تو قبول نہیں ہے۔ مرضی کیسی ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے۔ حافظ جی اندازہ لایا سی اینے کو پیسے انہیں، اندازہ کیا ہے؟ فرض میں کیا اندازہ ہے؟ گن شمار کر۔ محمد الرسول اللہ۔ پڑھے ذرا درود پڑھیں۔ اب تو رمضان آ رہا، ذرا ایمان میں حرارت پیدا کریں، بہار پیدا کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 قسم کے معاملات میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ زمین کی پیداوار پر گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، پھل ہے، کوئی بھی چیز ہے، زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ ہے۔ ہاں جانوروں پر زکوٰۃ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اور آج کے دور میں گھوڑوں کے فاری میں، شتر مرغ کے فارم ہیں، جتنے بھی جانوروں کے فارم ہیں، کاروبار جانوروں کا کرتا ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ سونے پہ زکوٰۃ ہے، چاندی پہ زکوٰۃ ہے، مال تجارت کا جو سامان ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے، ادائیگی ضروری ہے۔ نہیں نہ کرے گا حال کیا ہوگا؟ سچے نبی نے کہا، اور صحابہ کہیں ایسا نہ ہو میری تمہارے ساتھ حشر میں ایسی ملاقات نہ ہو، اور صحابہ مجھے اس حالت میں نہ ملنا۔ صحابہ کو کہا ہے، وہ تو زکوٰۃ دیتے سے، ان کو کہہ کر ہمیں سمجھایا ہے۔ محبوب بات کیا ہے؟ جس کو اللہ نے سونا دیا ہے، جس کو اللہ نے چاندی دی ہے، جس کو اللہ نے گھوڑے دیے، جس کو اللہ نے اونٹ دیے، مال دیا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ پورا شیخ برا نہیں، پوری دنیا کٹھی ہے، جانور اس کے پاس تھے، بھینسیں تھی، زکوٰۃ نہیں نہ دیتا سا۔ اللہ اللہ۔ فرمایا کہ بہت بڑا سائز میں جانور
گائے اللہ بنا کے اس کے اوپر مسلط کرے گا. یہ میدان محشر میں زمین میں پڑا ہے اور اس کی گائے اس کو اپنے قدموں سے روند رہی ہے، کچل رہی ہے. یا اللہ یہ کون ہے؟ اور میں یہ بدبخت ہے، میں نے مال دیا تھا، زکات نہیں دیتا تھا، نہیں دیتا تھا، آج روند رہا ہے. اس کے جانور روند رہے ہیں، اس کا سونا اسے ذلیل کرے گا. ہاں اللہ اللہ. والذین یکنزون الذھب والفضہ. اللہ ہمیں ایسا مال نہیں چاہیے. اللہ ہمیں مال دیا ہے تو زکوٰۃ دینے والا بنا دے. اللہ پوری پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے دے. والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. اور میں رب نے سونا دیا ہے، چاندی دی ہے، تجوریاں برتا ہے، بار بار گنتا ہے، شمار کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا. یوم یوم علیہا. رب کہتا ہے سونے کی تختیاں بنے گی، آگ میں پگھلائے گا میرا اللہ، سونے کو پگھلائے گا، آگ میں پگھلائے گا میرا اللہ، چاندی کو پگھلائے گا. وہ بڑے بڑے تختے ہیں، جنوبہم، ان کی پشتوں پہ لگائے جائیں گے، ان کے چہروں پہ لگائے جائیں گے، ان کے پہلوؤں پر لگائے جائیں گے. یا اللہ کون ہے؟ اور میں مال دیا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، ڈالر یورو پاؤنڈ جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، سامان تجارت پہ زکوٰۃ نہیں دیتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی بھی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دور حکومت آنا تو جا رہے تھے. ایک چمڑے کا تاجر تھا، اس کو کہتے ہیں بھئی زکوٰۃ دی ہے اس کی؟ وہ کہتا امیر المومنین یہ تو چمڑا ہے، میں زکوٰۃ کیسے دوں؟ اور میں زکوٰۃ، پھر کہا زکوٰۃ دی ہے؟ کہتا یہ تو چمڑا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ تیری تجارت ہے، اس کی اماؤنٹ کا حساب لگا کے اس میں سے زکوٰۃ ادا کر. اور میرے تاجر بھائیو خدا کا واسطہ ہے، ملازموں سارے ہی آج حساب لگاؤ گھر جا کے. جن لوگوں کے پیسے دینے ہیں وہ نکالو، جن سے پیمنٹیں لینی ہیں وہ شامل کرو. پوری ایک دن اگر دکان بند کر لے گا تو کیا ہوا ہے؟ مجھے بلکہ یہ پچھلے جمعرات کو حاجی صابر صاحب، دلاور صاحب، اللہ ان کو برکت دے، مجھے کہنے لگے جی ہمارا حساب کا دن ہے، ذرا آپ تشریف تو لائیں. میں رات 10 بجے گیا تو صبح کے لگے ہوئے، صبح کے رات، اور کہتے ہیں جی ہم تو ایک ایک شاپر بھی اس میں شامل کرتے اماؤنٹ میں. دن لگے، 24 گھنٹے لگے، جتنا ٹائم لگے، ایک ایک چیز سوئی بھی اکاؤنٹ ہوگی، اس کی ڈیٹیل بنے گی، اس میں سے زکوٰۃ ہے. اور ذرا پوچھو تو صحیح، قسم اللہ کی خیر اور رحمت نازل کیسے ہوتی ہے؟ موٹا موٹا 1 کروڑ پتی بندہ ہے شہر کا، میں کہا جی زکوٰۃ دیتی ہے، وہ کٹتا ہے جی 50,000 روپیہ. تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے یہ ٹیکس ہے. اور ظالمہ رب نے پیسے دیے، زکوٰۃ دے، غریبوں کا حق ہے. اور دنیا نے بڑے بڑے نظام بنائے، سرمایہ دارانہ نظام بنے، اشتراکیت کے نظام بنے، سب فلاح ہو گئے. اور اسلام کا نظام آج بھی زندہ اور جاوید ہے. رب کہتا ہے امیروں سے لو اور اس علاقے کے غریبوں پہ خرچ کر دو. یقین جانو شیخوپورہ میں 100 کے ساتھ، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں کروڑ پتی لوگ ہیں، ہزاروں میں. نہیں تو فدا صاحب سے پوچھ لیں، آپ کو پورا حساب دے دیں گے. یقین جانے ہزاروں میں لوگ ہیں. وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ دے تو کوئی بیکاری باقی بچے گا. ایک نظام آیا تھا، ہاں وہ وقت آیا تھا، میرے پیغمبر نے کہا تھا صحابی بندہ صدقہ لے کے نکلے گا، پر کوئی صدقہ قبول کرنے والا ملے گا. 40 گھروں میں صدقہ پھر کے پھر اس گھر میں آ گیا ہے جس گھر سے صدقہ نکلا تھا. کب ہوا تھا؟
جب ہر بندہ مال کی زکات ادا کرتا تھا، باقیوں کو چھوڑے، ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم انشاءاللہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، انشاءاللہ سبھی وعدہ کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ ہے انشاءاللہ جتنے بیٹھے ہو انشاءاللہ پورے مال کی زکات دیں گے نا بھائی؟ اللہ سے وعدہ ہے نا، ٹوٹل مال، اندازہ نہیں کرنا بھائی۔ اور تاجروں میں پھر کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں، بازار میں دوست ہیں، بڑے بھائی بڑے پیار کرتے ہیں، جانے کا اتفاق ہوتا ہے اور ان سے پوچھ لیں 3 سال گزر جاتے ہیں، صاحب ہی نہیں کیا۔ اور جب صاحب نہیں کرتے تو مجھے بتلاؤ تم زکوٰۃ ادا کیسے کرتے ہو؟ بتلاؤ کیوں یہ غفلت ہے، کیوں یہ سستی ہے؟ یار اللہ کا نظام کیسا ہے؟ سال بعد آپ کاروبار کا حساب کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا ہم نفع میں جا رہے ہیں، ہمیں نقصان میں جا رہے ہیں، کمایا کیا ہے، کیا کیا ہے، اماؤنٹ ہے کتنی، انویسٹمنٹ کتنی کی تھی، کتنی نکلی ہے۔ تو خدا را زکوٰۃ دینے والے بن جائیں۔ آخری حدیث سنیں اور بات ختم ہے۔ محمد پڑھیں، ذرا پھر پڑھیں، ایک مرتبہ پھر پڑھیں، اللہ آپ پہ رحمت نازل کرے، ذرا پھر پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انشاءاللہ سوموار کو روزہ رکھنا ہے نا، سب نے رکھنا ہے نا، اللہ کے فضل سے رکھنا ہے۔ ہم نے نماز تراویح بھی پڑھنی ہے اور تراویح چور نہیں بننا۔ یاد رکھنا 11 مہینے اللہ نے تمہیں رخصت دی ہے، یہ 1 مہینہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ عام روٹین سے بڑھ جا، نوافل میں، تلاوت میں، صدقے میں، عبادت میں، دعا میں، اذکار میں اللہ کو تلاش کر، اس کی بندگی حاصل کر، اس کا ولی بن جا، پیارا بن جا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے متعلقہ موضوع میں آخری روایت ہے، آخری بات وقت کی مناسبت سے آپ فرماتے من آتاہ اللہ مہلا، اور حدیث صحیح البخاری میں ہے، اللہ کسی دشمن کو بھی یہ ذلت نہ دینا۔ آپ نے کیا کہا؟ من آتاہ اللہ مہلا فلم یؤدی زکاتہ مسل لہ یوم القیامۃ شجاعل اقرا لہو زبیبہ دہنی، لہو زبیبہ دہنی، لہو زبیبہ دہنی۔ جس کو اللہ نے پیسے دیے، یورو دیے، پاؤنڈ دیے، ریال دیے، درم دیے، دینار دیے، سونا دیا، چاندی دی، کاروبار دیا ہے، پیسے ہیں، دولت ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کیا ہوگا؟ اللہ فرمایا اس کی دولت نہ قیامت والے دن ایک گنجے سانپ کی صورت میں آئے گی، گنجے سانپ کی، شجاعن اقرا، اژدہا ہوگا، سانپ کیسا ہوگا؟ حشر کا میدان ہے یہ حشر کی سزا ہے، حشر کی، جہنم تو اگلا سٹیپ ہے، یہ حشر ہے۔ مال دیا زکوٰۃ نہیں دی، اللہ اللہ فرمایا سانپ آئے گا اور اس کے گلے میں توک بن جائے گا۔ پورا شیخ پورا دیکھ رہا ہے، اور مجھے بتلاؤ تو صحیح حشر کیا ہوگا؟ تب کہاں پہ عزت جائے گی؟ تیری دولت کا مان کہاں پہ جائے گا؟ غفلت سستیاں، اللہ اللہ اژدہا۔ اور فرمایا اس کے 2 ڈنگ ہوں گے، کتنے؟ زبیبتن، 2 ڈنگ، 2 منہ اللہ نے اس کو دیے ہوں گے۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے توگ یطوق بھی، تو گلے میں چکر لگ جائے گا، سامنے آ کے نا پھن پھیلا کر۔ یار یہاں پہ سانپ نظر آ جائے تو کیا حال ہوتا ہے مجھے بتلاؤ؟ جب سانپ اس کے گلے میں پڑا ہوگا، پوری دنیا یہ منظر دیکھ رہی ہوگی، تو وہ سانپ پتہ کیا کہے گا بلند آواز سے؟ انا کنزو کا، انا مالو کا، میں تیرے پونڈ، میں تیرے یورو ریال، میں تیرا سونا بھائی، میں تیری چاندی، انا کنزو کا۔ اس ذلت سے پہلے آج اللہ سے ہم نے وعدہ کر لیا ہے،
پھر عہد کر لیں یار اندازے سے نہیں دینا، مکمل مال کا حساب لگائیں، سونا ہے تو 7.5 تولے یا اس سے بڑھ کر تو زکوٰۃ ادا کریں، چاندی 52.5 تولے یا اس سے بڑھ کر تو زکوٰۃ ادا کریں، زمین سے پیداوار نکلے 20 من سے زیادہ ہو تو عشر ادا کریں۔ ہاں جانوروں کی تقسیم الگ ہے، اونٹ بکریاں الگ ہیں، دیگر جو کاروبار ہے وہ پراپرٹی کا ہو، کوئی بھی کاروبار ہے، کوئی بھی کاروبار ہے، اس میں جتنی انویسٹمنٹ ہے، جتنے پیسے اس میں شامل کیے، سب کا حساب لگا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے نا جی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔